اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعيت القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد صلی اللہ رسول الکریم. ما بعد. علم و آگہی، بیداری اور تعلیم و تربیت اس درسگاہ روشنی علم کی آپ سبوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے. ہم علم اور تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں اور تعلیمی نظام کے بدلتے یا زبردستی اس کو بدلاتے ہوئے جو پہلو ہیں اور اس کی وجہ سے جو تعلیمی نظام کی جو بنیاد ہے اس پر اتنے خطرناک اثرات پیدا ہو رہے ہیں. ہم اس کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس میں جو چائلڈ سینٹرڈ پالیسی تھی وہ پیرنٹ سینٹرڈ بن گئی. یعنی بچے کے تعلق سے فکر جو ہے وہ کرنے کی بجائے والدین کو خوش کرنے والی، اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے والی ایک بڑی ہی ڈینجرس، بڑی خطرناک پالیسی ہمارے شاطر جو سیاستدان ہیں ان کے ذہن میں آتی ہے. وہ ہم بتا رہے ہیں کہ امتحان کی اہمیت وہ ختم کرنے کے لیے 8ویں تک کوئی امتحان نہیں. کچھ عجب نہیں کہ جب اگلا کوئی الیکشن آ جائے گا تو اس ملک میں سبوں کو خوش کرنے کے لیے 10ویں تک کوئی امتحان نہیں. ایسی کوئی پالیسی آئے گی. SSC تک کوئی ایگزام نہیں. اور خوش کرنا ہے، الیکشن در الیکشن جیتنا ہے. کس نے روکا ہے ان کو؟ گریجویشن تک کوئی ایگزام نہیں. ایسی کوئی پالیسی لانے میں تو ایگزام کا سسٹم ہی ختم جو ہے کرنے کی یہ کوششیں اور بڑی ہی خراب کوششیں ہو رہی ہیں. اس پر ہم کو فکر کرنے کی اور ہمارا جو والدین کا جو رویہ ہے اس کو پازیٹیو کرنے کی بڑی ضرورت. بتا رہے ہیں کہ جو علم ہے، یہ علم روپا یہ ہے، اس کو ہم نے بس کیجئے کہ ہم نے سنا، دیکھا، پڑھا، سمجھا. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے آ رہا ہو؟ سمجھا، یاد کیا اور ذہن میں محفوظ کرنا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ سارا ان پٹ ہو گیا کہ ہم نے علم کو حاصل کر لیا. اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ حاصل کر لیا. اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی گارنٹی جو ہے اس کا نام ہے، اور جس پر وہ ٹکی ہوئی ہے وہ گارنٹی، اس گارنٹی کا نام ہے ایگزام، امتحان. یہ سارے جو مرحلے ہیں ہم نے دیکھا، سمجھا، یاد کیا، ذہن میں محفوظ کر لیا وغیرہ وغیرہ، یہ بے معنی ہیں اگر ایگزام نہ ہو. یہ امتحان جو ہے وہ اس سسٹم کی ایک بنیاد ہے. مثال کے طور پر تعلیم، نظام تعلیم، اگر ایک درخت ہے تو کئی پھل لگے ہوئے ہیں، کئی پھول لگے ہوئے ہیں، تو یہ پھل پھول بڑے خوبصورت پتے ہیں اس کے، یہ دنیا میں کامیابیاں. لیکن ان سب کو جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، جو جڑ ہے، اس جڑ کا نام ہے ایگزام، امتحان. اب یہ جڑ ہی نہیں رہے گی تو یہ پتے، پھول، یہ سب کہاں سے آ جائیں؟ اس جڑ کو اگر ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اس کی بنیاد کو ہم کمزور کر رہے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ یہاں پر
وہ جو سمجھنے کی بات ہی ہے. پھر ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ کیا بیرومیٹر ہے اس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھیں کہ جو بچے نے کچھ پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، یاد بھی کیا، حافظ محفوظ کیا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ وہ جو ٹیچر ہے، جو استاد ہے، اس کی جو کارکردگی ہے، اس کا جو پرفارمنس ہے، کتنا اس نے پڑھایا ہے، کتنے بچوں کو اس نے بات کو سمجھایا ہے، کتنا کامیاب استاد ہے وہ کتنا محنت سے اس نے پڑھایا ہے، کتنی محنت اس نے صرف کی ہے، اس کو جانچنے کا، اس کو پرکھنے کا بیرومیٹر، پیمانہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے امتحان کے. لہٰذا یہ جو سسٹم ہے، اس کی بنیاد امتحان ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ان سے پوچھو، ان سیاستدانوں سے یا بیوروکریٹ سے، بھائی آپ کے ذہن میں یہ ہرا ہرا خیال آیا کیسے کہ بھائی ایگزام ہی نہیں لینے کی اور اس کے بغیر کوئی سسٹم، تعلیمی نظام جو ہے سو چلانے کا، قائم کرنے کا، یہ خیال آیا کیسے؟ تو وہ بولیں گے نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ایگزام ہے نا، اس کے نام سے ہی بچے ڈرتے ہیں اور بڑے خوف کھاتے ہیں. ایگزام کے دنوں میں کئی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کئی بچوں کے جو آنکھ سے پانی آتا ہے، کئی بچے جو ہیں ان کے سر میں درد ہوتا ہے، کئی بچے اسپتال پہنچ جاتے ہیں ایگزام کے ٹینشن سے. اور اس کے بعد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ ایسی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں اگر ناکامی ہوئی، اگر وہ فیل ہو گئے تو گھر سے بھاگ بھی جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ انتہائی قدم بھی یہ اٹھاتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ خودکشی پر بھی آمادہ ہو. اور کئی بچے خودکشی کر رہے تھے ایگزام میں ناکامی کے بعد، یا ایگزام کے ٹینشن سے، ایگزام کے پہلے. لہٰذا ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ایگزام ہی ختم کر دیں گے تو جو ہے وہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جسے کوئی ایک نیم حکیم یہ کہے کہ کسی کے ہاتھ پہ کوئی پھوڑا آیا ہے، وہ ہاتھ ہی کاٹ ڈالو اس پھوڑے کا علاج کرنے کی وجہ. یہ بالکل اس قسم کی بات ذہن میں میرا ان لوگوں سے یہ پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن والی بات جو آتی ہے، ایگزام کے ٹینشن، اور اس کی وجہ سے انتہائی قدم کے گھر سے بھاگ رہے ہیں، اسے بھاگ نہیں رہے ہیں بلکہ وہ خودکشی جیسے انتہائی قدم پر آمادہ ہو جاتے ہیں. میرا ان سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ خودکشی صرف ایگزام کی وجہ سے ہوتی ہے؟ کتنے کسان جو ہیں وہ سوسائڈ کر رہے ہیں کہ کھیتی جو ہے تباہ ہو گئی ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو لا تعداد کسان خودکشی کر رہے ہیں. کوئی اور کسی ٹینشن سے جا کر جو ہے اپنی مالی حالات قرض میں ڈوبا ہوا ہے، خودکشی کرتا ہے. کسی کی جو ہے وہ عشق میں، پیار میں ناکامی، خودکشی کر لیتا ہے. خودکشی جو ہے وہ ایک نفسیاتی مریض اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرا مسئلہ ہے اس کا آخری حل یہی ہے کہ زندگی اور زمانے سے مقابلہ کرنے کی بجائے خودکشی کر لی جائے، جان چھٹکارا جو ہے مل جائے. اسلام میں اسی لیے خوشی جو ہے وہ حرام ہے. وجہ پہلی یہ ہے کہ جان اللہ نے دی ہے، کوئی چیز اللہ نے دی ہے وہ ہم کو لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. زندگی اور موت وہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، اس میں انٹرفیرنس، اس میں جو ہے مداخلت انسان کے بس کی بات تھی نہ ہے، نہ رہے گی. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ وہ خودکشی اس کا کبھی حل کوئی رہا ہی نہیں ہے. خودکشی کرنے والا یا اس کا سوچنے والا وہ بدبخت انسان وہ ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ خودکشی اس کے مسئلے کا حل ہے، کہ وہ اپنے آپ میں ایک بڑا مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اور کئی سماجی مسائل کو پیدا کر رہا ہے. وہ مرتے مرتے جا کے بتا رہا ہے کہ زندگی اور زمانے سے مقابلہ کرنے کی سخت ہمت، استطاعت، طاقت اس میں نہیں تھی. وہ محنت، مشقت، ان ساری چیزوں میں یقین نہیں رکھتا تھا. اس کے جو بھی لوگ، چاہے بچے ہوں، چاہے اس کی بیوی ہو، اس کی ماں ہو، اس کی بہن ہو،
ان کو ایک ایسی دنیا میں وہ چھوڑ جاتا ہے جہاں پر انہیں صرف اور صرف بدنامی اور ان کا سر ہمیشہ نیچا رہے گا. ایسی حالت میں, ایسی اسٹیٹ میں انہیں چھوڑ جاتا ہے. لہذا وہ اسی لحاظ سے ایک صحیح انسان نہیں تھا بلکہ ایک نفسیاتی مریض تھا, اور اس لیے اس نے خودکشی کا سوچا. اور یہ خودکشی کا معاملہ جو ہے وہ صرف ایگزام کے ٹینشن, امتحان کے ٹینشن, اس کی وجہ سے ہی نہیں ہو رہا ہے, بلکہ دنیا میں اور کئی ایسے مراحل ہیں جن میں انہیں کئی لوگ اس کا آسرا لے رہے ہیں, سہارا لے رہے ہیں, اور اس کے ذریعے سے کامیابی اور ناکامی کا ایک فیصلہ کر رہے ہیں. امتحان اور اس کے ٹینشن کے تعلق سے ہماری بات جاری رہے گی چھوٹے سے وقفے کے بعد.